سمندر کے کنارے وہ بیٹھی تھی، ہیزل آنکھوں والی سامنی رنگت، 5 فٹ کو چھوتا قد، سنہری بال، سونے کی ندی کی مانند بہتے کمر پر، ٹپ ٹپ بارش کی مانند قطروں میں گرتے آنسوؤں سے چہرہ بھیگا پڑا تھا۔ ساتھ رکھے سفید ہیل والے جوتے پر بھی ریت ذرات کی صورت میں سورج کی روشنی پڑنے پر دھنک کے رنگ دکھا رہی تھی۔ آنسوؤں کو پہنچتے رخ موڑ کر اس نے دائیں جانب دیکھا۔ سامنے ایک بچہ شاید اپنی ماں کے ساتھ ریت کا گھر بنا رہا تھا۔ گھر مکمل ہونے پر وہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہوتا اپنی ماں کے گلے لگا، اور پھر ان دونوں نے اپنے اس محل کو کیمرے میں قید کر لیا۔ کچھ دیر وہ ان کی حرکات کا مشاہدہ کرتی رہی۔ اسی دوران اس بچے کی ماں نے چھوٹا سا جھنڈا اس محل کی چھت پر نصب کرنا چاہا، اور اس کوشش میں وہ محل زمیں بوس ہو گیا۔ بچے کا چہرہ ایک دم سے پھیکا پڑا، جبکہ ماں نے ایک نظر محل کو دیکھا اور ایک نظر بیٹے کے اترے چہرے کو، پھر کاندھے سے اسے اپنے پاس کیا اور کان میں سرگوشی کی، جس سے وہ پھر کھل اٹھا اور ماں سے اس کا موبائل فون پکڑا اور شاید وہی تصویر دیکھنے لگا جو ابھی ان دونوں نے مکان کی بنائی۔ ہاں، یہ سب سے اچھا فیچر ہے اس دور کا، اس نے خود کو کہتے سنا، اور بس تہیہ کر لیا، بابا کے بھائیوں سے لگی شرط تو وہی جیتے گی، چاہے اس کے لیے ریت کا محل ہی کیوں نہ بنانا پڑے۔ اب وہ بھی بنے گا، کانٹریکٹ میرج کرنی پڑے گی، مگر اب وہ کرے گی۔ اپنا منصوبہ دماغ میں لیے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ٹوٹی ہمت سمیٹ کر پھر سے اب اسے واپس آفس جانا تھا۔ وہ اس کے باپ کی محنت سے بنا امپیریئر ہے، اسے ہی چلانا ہے۔ وہ آفس روم میں تھی جب نئے سیکرٹری کے انتخاب کے لیے وصول ہونے والی تمام تر سی ویز اس کے میز پر پڑی تھی۔ احتیاط سے اس نے ہر ورک دیکھا اور پھر انٹرویوز شروع ہوئے۔ 15 لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد وہ مطمئن نہ ہوئی جب نیکسٹ کی صدا بلند ہوئی۔ 5 فٹ 8 انچ لمبا دراز قد، خوش شکل نوجوان وجیح مرد اس کے سامنے لگی 2 میں سے ایک کرسی کے پاس آ کر رکا۔ ہاتھ سے اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو بیٹھ گیا۔ انٹرویو ختم ہوا تو وہ جانے کو اٹھا، مگر ایشوہا کی آواز پر رک گیا۔ کتنی ضرورت ہے تمہیں اس نوکری کی؟ میم، یہ کیسا سوال ہوا؟ رستم نے ماتھے پر کچھ چکنے ڈال کر اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ سوال ہے، جواب دو۔ کوئی وجہ دو جس سے میں جان سکوں کہ کیوں آپ کو ہی مسٹر رستم ملک یہ جاب دی جائے، کیونکہ میں اس کام میں ماہر ہوں۔ پورا اعتماد سر اٹھا کہا۔ محض یہی وجہ ہے؟ پینسل منہ میں اڑسا کر وہ اسے دیکھ کر بولی۔ نہیں، اس کے ساتھ میری مجبوری بھی ہے، مجھے اس جاب کی سخت ضرورت ہے، اتنی کہ اگر منت کرنی پڑے تو وہ کر کے بھی میں یہ لے لوں۔ کول، سی وی پر لکھا ہے آپ سنگل ہیں؟ ایشوا بغیر اسے دیکھتے کہہ رہی تھی۔ جی، یک حرف کی ادائیگی۔ تو ٹھیک ہے، آج سے ہی کام پر لگ جائیں آپ رستم صاحب، ایک سیاہ فائل اس کی جانب رکھتے کہا۔ رستم کا چہرہ ہر تاثر سے پاک رہا، خوشی، ایکسائٹمنٹ کچھ بھی نہیں۔ وہ ذرا حیران ہوئی۔ رستم کو سارا کام سمجھا دیا گیا تھا، وہ دل لگا کر کام کرنے میں لگا تھا، جبکہ ایشوا اپنے آفس سے اس کی ہر حرکت دیکھتی رہی۔ وہ پریشان سا لگ رہا تھا، گہری پریشانی، اور اس وقت اسے بھی کوئی مجبور پریشان حال انسان ہی تو چاہیے تھا جو اس کے ساتھ کاغذی بیاہ رچا سکے، اور کچھ عرصے بعد وہ آرام سے اپنا مقصد نکلنے کے بعد رہائی حاصل کر لے اور اس شخص کو منہ مانگی قیمت ادا کر سکے۔ شام جب سب آہستہ آہستہ جانے لگے تو وہ جانتی تھی جو کام رستم کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا، تو اس کی ٹیبل تک چلی آئی۔ سفید ہیلز کا شور دور تک سنائی دے رہا تھا۔ کتنا کام رہ گیا؟ عین سر پر پہنچ کر اس نے پوچھا۔ پہلے ہی دن باس کا اس پر اتنی نظر رکھنا رستم کو نروس کر رہا تھا، اور اب اچانک اس کا وہاں آنا اسے بوکھلا گیا۔ وہ گڑبڑا کر اٹھا اور سلام پیش کیا۔ جی بس تھوڑا ہی ہے، اس نے بتایا۔ ٹھیک۔ ایشوا نے اشارہ کیا کہ وہ اپنا کام کر سکتا ہے تو وہ پھر کمپیوٹر کے بورڈ پر انگلیاں چلانے لگا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ چلتے ہاتھ رک گئے، خاموش پڑا آفس اور ویران ہو گیا۔ کیا؟ حیرانی سے اس نے ایشوا کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، اور میں تمہیں بدلے میں منہ مانگی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ کانٹریکٹ میرج یو مین؟ اس نے وضاحت کی، جس پر ایشوا نے سر اسبات میں ہلایا۔ کیا آپ ہوش میں ہیں میم؟ ہاں بالکل۔ میں جانتی ہوں تمہیں پیسے چاہیے اور تم مجبور ہو، ورنہ تمہاری سی وی دیکھ کر مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم جیسا تجربہ کار انسان یہ نوکری کرے۔ جو بھی ہو، مگر میں شادی کیسے، وہ سمجھ نہ سکا۔
ایک لڑکی جو اس کی باس ہے جاب کے پہلے ہی دن اس سے شادی کا کہہ رہی ہے، اور شاید وہ بھی کاغذی۔ دیکھو، تمہیں رقم چاہیے، مجھے ایک شخص جو کچھ دیر مجھ سے شادی کر لے اور پھر میرا کام پورا ہونے کے بعد اپنی رقم لے اور مجھے آزاد کر دے۔ آپ ایک عورت ہو کر اپنے ساتھ یہ کیوں کر رہی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ عورت ہونے پر ہی تو آزمائی جا رہی ہوں۔ تم سوچ لو، منہ مانگی قیمت ادا کر سکتی ہوں میں۔ اور ہاں، تمہیں رہنا میرے گھر میں ہوگا، مطلب گھر داماد بننا ہوگا۔ اس نے مزید تفصیل بتائی۔ وہ پریشان سا کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے، کتنا عرصہ آپ کے ساتھ گزارنا ہوگا؟ زیادہ نہیں، یہی کوئی 4 ماہ۔ عشوہ کو پہلے خوشی ہوئی کہ اس کا مسئلہ حل ہو جانے کو تھا۔ اور آپ مجھے بدلے میں کتنی رقم دیں گی؟ جتنی تم کہو۔ گردن اکڑا کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، ہر مہینے کا مجھے 50 لاکھ چاہیے۔ اس طرح سے 2 کروڑ بنتا ہے 4 ماہ کا۔ اس نے اپنا مطالبہ رکھتے ذرا ہچکچاہٹ نہ محسوس کی۔ عشوہ کو حیرت ہوئی تھی، وہ اتنی جلدی مان گیا، اور اتنی بڑی رقم کا مطالبہ۔ مگر وہ بھی کسی اور جھمیلے میں الجھی تھی، تو رقم کی فکر میں وہ اس آدمی کو نہیں گوا سکتی تھی۔ ڈیل ڈن، اس نے ہاتھ آگے کیا۔ ہاں کہتے ان دونوں نے ہاتھ ملائے، مگر پھر وہ رکا۔ تم مجھے رقم 4 ماہ بعد دو گی؟ نہیں، میں ہر ماہ دوں گی، اور نکاح نامے پر دستخط کے بعد اپنی انسٹالمنٹ مل جائے گی تمہیں۔ 50 لاکھ؟ اوکے، کب کرنا ہے نکاح؟ چاہو تو کل ہی۔ اوکے، کل کر لیتے ہیں۔ وہ جیسے عشوہ سے بھی جلدی میں تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم آج تیاریاں مکمل کر لو۔ یہ کہتے ہی وہ واپس جانے کو پلٹی۔ تیاری کیسی؟ یہ ایک سودا کیا ہے ہم دونوں نے۔ نام کی شادیوں کی تیاریاں نہیں کی جاتی۔ وہ بنا اس سے الجھے واپس جانے لگی۔ بات تو ٹھیک تھی اس کی، وہ دونوں ناخوش تھے، تو پھر کیسی تیاری؟ کل کاغذ کے ٹکڑے پر سائن ہوگا اور ان دونوں کی پریشانیوں کا حل نکل آئے گا۔ مگر وہ انجان تھے کہ اس کاغذی بیاہ کا انجام انہیں کہاں لے جائے گا۔ رات گھر آنے پر وہی سارے طنز اور ایک کلام جو اسے روز سنایا جاتا تھا۔ ارسل شادی کے لیے مناسب ہے اور کزن ہے۔ تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی۔ آخر کب تک تم یوں سارا دن آفس خواری کاٹو گی؟ شرط بھولنا مت، کھانا بھی وہ سکون سے نہ کھا پاتی۔ آج بھی ویسا ہی ہوا سب۔ اگلے دن وہ نکاح کر چکی تھی اور اپنے ساتھ اس جوان کو لیے گھر جانے لگی۔ سنو، میرے گھر میں کسی سے بھی اپنے بارے میں تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ گاڑی آج وہ خود چلا رہی تھی۔ چیں چیں چیں، وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں اس کو نہ بتاؤں کہ ان کی بیٹی نے غریب کنگال سے پیسوں کے بدلے شادی کی؟ اپنی زبان سے یہ الفاظ غلطی سے بھی نہ نکلنے دینا۔ وہ گھر نہیں، ریکارڈ سینٹر ہے۔ اس گھر کے دور و دیوار نہ صرف سنے بلکہ آگے تک بات پہنچاتے ہیں۔ وہ جیسے خبردار کر رہی تھی۔ رستم نے سمجھ کر سر ہلایا۔ گھر پہنچنے پر شاندار تماشا لگا، جسے وہ آرام سے پیچھے کھڑا دیکھ رہا تھا، جب ایک عمر رسیدہ مرد آگے بڑھا اور عشوہ کے چہرے پر اپنے بھاری ہاتھ کی چھاپ چھوڑ کر دوسری بار ہاتھ بلند کیا اسے مارنے کو، مگر وہ ہاتھ ہوا میں ہی رہ گیا۔ رستم نے اپنے مضبوط ہاتھ سے اس کی کلائی کو دبوچا۔ سب سن رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میری بیوی پر میرے سامنے یوں ہاتھ اٹھا سکتے ہو، یا وہ اکیلی ہے؟ وہ اتنی سختی سے بولا کہ ہر وجود رک سا گیا۔ مگر ساکت تو عشوہ ہوئی۔ کیا وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا؟ اس بات کی تو کوئی امید نہیں تھی اسے۔ بہت ہوا جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے باپ نے سب کے سامنے کہا تھا کہ وہ اپنے فیصلے آزادی سے کر سکتی ہے، تو تم سب کون ہوتے ہو اس پر روک ٹوک کرنے والے؟ اس کے باپ نے تو اس کا رشتہ مجھ سے بھی طے کیا، اور اس کی ماں نے بھی یہی زبان دی۔ تو بتاؤ، اب اس بات کی کیا وضاحت دو گے تم؟ اس نے رخ موڑ اپنی بیوی کو دیکھا۔ یہ بچپن میں ہوا ایک مجبوری کا فیصلہ تھا۔ اب میں خود اپنا بھلا برا جانتی ہوں، اور تم سے شادی میں ہرگز نہیں کر سکتی۔ رہی بات کہ ماما نے زبان دی تھی، تو وہ بھی بات یہ تھی کہ اگر تم بزنس سنبھالنے کے قابل ہوئے۔ مگر میں جانتی ہوں کہ تم نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی میں رستم سے محبت کرتی ہوں، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کوئی اور کیسا ہے۔ گال ایک طرف سے سرخ ہو چکا تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط رکھے ہوئے تھی۔ اب آپ لوگوں کی ایک ہی شرط رہتی ہے، وہ بھی میں جلد پوری کر کے دکھاؤں گی۔ آپ لوگ بس اپنا بندوبست کرتے بنے یہاں سے جانے کا۔ اس نے اپنے تایا کو گھورتے کہا، ہم اس کو قبول نہیں کر رہے۔ یہ اس کے چاچا تھے جو رستم سے اس کے نکاح کو منسوخ کر رہے تھے۔ تو نہ کریں، نکاح میرا ہوا ہے، رہنا مجھے ہے اس کے ساتھ، آپ کو نہیں۔ وہ حتمی لہجے سے کہتی اپنے کمرے کی طرف قدم لینے لگی، پھر واپس آئی اور رستم کا ہاتھ تھام کر اسے بھی ساتھ لے گئی۔
اندر آتے ہی وہ مضبوط بنی لڑکی چھوٹے بچے کی طرح سسک اٹھی۔ رستم اسے روتا دیکھ کر کچھ دیر کاؤچ پر بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر اس تک آیا۔ جب تم ان کے سامنے نہیں روئی، کمزور نہیں ہوئی، تو اب کیوں رو رہی ہو؟ عشوہ نے بھیگی آنکھوں سے سامنے بیٹھے جوان کو دیکھا۔ شاید اسی لیے وہ پہلی نظر میں ہی اس کی مدد مانگ گئی تھی کہ وہ پہلی نظر میں ہی اس کے لیے اچھا لگا تھا۔ رستم نے اس کے گال پر پھسلے آنسوؤں کو ہاتھوں کی پوروں سے پونچھ دیا۔ ہیزل آنکھوں نے جب سے آنکھوں میں جھانک کر دیکھا تو رستم کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ نہ جانے کب وہ گال کے سرخ حصے پر اپنے لب رکھ گیا۔ جیسے ہی اس کے لبوں کا لمس عشوہ کو محسوس ہوا، اس کے پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ آج سے پہلے ایک ہی مرد نے اسے چھوا تھا اور وہ ایک لمس اسے مرد ذات سے نفرت کروا گیا تھا۔ رستم کے سینے پر ہاتھ رکھے ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ دور رہو مجھ سے۔ اس اچانک وار سے وہ ہڑبڑا گیا، مگر پھر سنبھلنے پر گویا ہوا۔ معافی چاہتا ہوں۔ وہ نہ بولی اور تیز تیز قدم لیتی وہاں سے نکل گئی۔ باہر کا ماحول ویسا ہی تھا، ناگوار۔ تو اس کے درمیان سے گزر لان میں جانے کا سوچ ہی نہ سکی۔ پھر ماں کا خیال آیا۔ ماما کے کمرے میں نیم اندھیرا تھا، دن کی روشنی کا اس کمرے سے جیسے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ وہ مکان کی چال چلتے بیڈ تک آئی، جیسے معلوم تھا وہ وہیں ہوں گی۔ ماما باہر کیوں نہیں آئی؟ اس پر باہر قیامت گزر گئی تھی، مگر ماں وہاں نہ آئی تو تکلیف ہوئی اسے۔ ایش۔ ماں نے اسے اسی نام سے پکارا جس نام سے اس کا باپ پکارا کرتا تھا۔ تم نے کیا کیا یہ؟ وہ تعصب سے پوچھ رہی تھی۔ ماما وہ کچھ بتانے ہی لگی تھی کہ کچھ سوچ کر بات بدل لی۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور مجھے پورا حق ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں۔ کیا تمہیں نہیں لگتا مجھے بتانا یا پوچھنا چاہیے تھا تمہیں؟ انہوں نے شاید اس کے نکاح سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ اس نے انہیں بتانا تک پسند نہ کیا۔ پوچھنا تو دور کی بات تھی۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے سانس لی۔ ماما، کیا میں آپ کو نہیں جانتی؟ آپ کبھی مجھے اس چیز کی اجازت نہ دیتی اور مجھے ارسل کے ساتھ ایک زبردستی کے رشتے میں الجھا دیتی جو کہ مجھے کبھی منظور نہ تھا۔ اس نے واضح نقطہ بتایا۔ اور کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں نے تمہاری فطرت سے واقف نہیں؟ کیا مطلب ماما؟ سر ہلا کر اس نے پوچھا۔ یہی کہ اس شخص سے تمہیں کوئی محبت نہیں، تم نے بس ایک فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہا اور کچھ نہیں۔ وہ اتنے یقین سے کہہ رہی تھیں کہ اسے تلخ ہونا پڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان سے ڈرتی ہوں میں؟ بھول ہے آپ کی، میں ان سے ڈر کر کسی سے نکاح کرنے والی نہیں۔ وہ شخص میری محبت ہے اور اس کے لیے مجھے اگر دنیا سے لڑنا پڑا تو میں دریغ نہیں کروں گی۔ اور پھر اسے دروازے سے کسی کے واپس پلٹنے کی آواز سنائی دی۔ کام ہو گیا تھا، جہاں وہ خبر پہنچانا چاہتی تھی پہنچا چکی تھی۔ کچھ مزید گفتگو کرنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئی تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے سر لگائے بیٹھا تھا۔ آہٹ پر آنکھوں سے ہاتھ ہٹا اسے دیکھا۔ تم آ گئی؟ دیکھو میں تم سے شرمندہ ہوں۔ وہ پھر معافی مانگنے لگا۔ بس وہ بات ختم ہو گئی۔ تم چینج کر لو، میں کل آتے ہوئے تمہارے لیے کچھ کپڑے لاتی ہوں۔ وارڈروب کھولو اور فریش ہو کر کچھ ریسٹ کر لو تم بھی۔ کہتی وہ کاؤچ پر بیٹھ گئی، ٹانگیں سمیٹ کر سینے پر باندھ لیں اور سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ اٹھا اور اس کی دی گئی انفارمیشن کے مطابق اپنے کپڑے لیے اور نہانے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو وہ یوں ہی بیٹھی تھی۔ تولیے سے بال خشک کرتے اس نے محسوس کیا کہ وہ سو چکی تھی۔ یوں ہی چلتا وہ اس تک آیا اور بڑی رسانیت سے اس نے اپنے ایک ہاتھ کو اس کی ٹانگوں کے درمیان سے گزارا، ایسے اٹھایا کہ عشوہ کی باہوں نے فوری اس کی گردن کے گرد گھیرا بنا لیا۔ وہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ چوڑے شانے، گیلا بدن، بالوں سے گرتے پانی کے قطرے، شفاف چہرہ، انابی لب اور ان پر گھنی داڑھی۔ وہ کمال حد تک وجیح لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکی اور نہ اسے روک سکی۔ کچھ دیر آرام کر لیں آپ کہتا وہ اسے بیڈ تک لے آیا اور لٹا دیا۔ وہ بنا بولے رخ موڑے آنکھیں بند کر گئی۔ رستم نے دیوار گیر پردوں سے کمرے میں اندھیرا کر دیا۔ شاید وہ جانتا تھا اسے نیند کی ضرورت ہے۔ ہاں، رونے کے بعد نیند ہی واحد راحت ہوتی ہے، اور وہ تو یہ بات جانتا تھا بہت اچھے سے۔ اس کے بعد بال خشک کر کے وہ خود اس سرمئی سیاہ کاؤچ پر آیا، اس پر پڑا پلو اٹھا کر سیدھا کیا اور لیٹ گیا۔ اسے بھی اب اتنے بڑے ڈرامے کے بعد آرام درکار تھا، مگر وہ کسی طور اس کاؤچ پر پورا نہیں آ رہا تھا تو آرام کیا کرتا۔ گھڑی شام کے 7 بجا رہی تھی جب عشوہ کی آنکھ کھلی۔
سامنے وہ کچھ دیر آرام دہ سا کاؤچ پر سو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے یہ شخص اسے بہت اچھا لگا۔ کیسے وہ تایا کے سامنے اس کے لیے دیوار بن گیا تھا، ورنہ تایا کا اگر ایک بار ہاتھ اٹھا تھا تو کیا ہی بھید ان سے کہ وہ دوبارہ یہ نہ کرتے۔ پھر وہ اسے ایسے ہی چھوڑ سر جھٹک نہانے چلی گئی۔ پانی سر سے بہتا رہا اور وہ کئی منٹ بنا پلکیں جھپکائے کھڑی رہی۔ پھر وہ واپس نکلی تو بال گیلے اور موٹی لٹوں کی شکل میں تھے۔ میکان کی چال چلتی سنگھار میں اس تک آئی اور اپنا سراپا دیکھا۔ وہ اٹھ چکا تھا۔ کیا تمہیں بھوک لگی ہے؟ خود کو دیکھتے اس نے رستم سے پوچھا۔ ہاں، مگر وہ کچھ کہتا اس سے قبل ہی وہ بول گئی، میں بس تیار ہو جاؤں، ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ کچھ دیر میں وہ تیار تھی، سیاہ ٹخنوں تک آتی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، سیاہ دوپٹہ گلے میں لٹکائے، سیاہی قریب 3 انچ کی ہیلز پہنے، بیگ کی اسٹرپ کو کاندھے پر جمائے وہ اس تک آئی۔ کپڑوں کے ساتھ جوتے بھی تھے تمہارے لیے، پہن لو۔ فریش وہ ہو چکا تھا۔ اس نے جوتے پہنے تو عشوہ نے اسے دیکھے بغیر کہا، جب ہم کمرے سے نکلیں تو تمہیں ایک اچھے شوہر کی طرح بیہیو کرنا ہوگا تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی تو رستم بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ کچن سے آتی آوازیں ظاہر کر رہی تھی کہ کھانے کا وقت ہے۔ ڈائننگ ہال سے بھی افراد خانہ کی ملی جلی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ قدم روکے اس نے کچھ سوچا، پھر باہر نکل گئی۔ نہ کسی سے پوچھا، نہ ملی، نہ بات کی۔ گاڑی ایک شاندار ریسٹورانٹ کے پارکنگ لاٹ میں آ رکی۔ کھانے کی ٹیبل پر پہنچ کر اس نے کہا، تم اپنی پسند سے کچھ بھی آرڈر کر لو، میں دیکھ لوں گی۔ جی نہیں مادام، میں اپنا اور آپ کا کھانا افورڈ کرتا ہوں، کہتے اس نے مینیو کارڈ اس کے آگے کیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گھر آئے تو اس نے سیاہ لباس بدل لیا تھا، بال کھول کر کمر پر چھوڑ دیے۔ وہ ابھی تک جینز شرٹ میں تھا۔ آج کا دن کافی لمبا تھا۔ اس نے ہاتھوں کو موئسچرائزر لگا کر مسلا۔ ہاں شاید، مگر کل سے آفس جانا ہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آفس کا نام سن کر اسے کچھ یاد آیا تو دوڑتے اس نے ٹیبل سے لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر بستر پر رکھا اور کام کرنے لگ گئی۔ اگلے ہی روز اس نے تمام آفس میں اعلان کر دیا کہ وہ شادی کر چکی ہے اور سارے اسٹاف کو اس کی طرف سے ایک ڈنر دیا جائے گا۔ ہر کوئی دعائیں دینے لگا، جبکہ وہ جانتی تھی کچھ ہی دیر میں سب سرگوشیاں کرنے لگیں گے کہ آخر ایسے کیوں نکاح کیا، اور بہت کچھ سوچ کر اس نے ایک جھرجھری لی۔ اس کے نکاح کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور معمول کے مطابق وہ رات کام کرتے ہوئے کافی پرتشویش سی معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے جائزے کے بعد وہ بنا اجازت اس کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھا۔ دکھاؤ مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ لیپ ٹاپ اس نے لیا، اپنی طرف کیا اور بغور فائل کا جائزہ لیتے اب مسئلے کی پہچان کر گیا اور حل میں پیش کر دیا۔ وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ اس کا منصوبہ اچھا ہے، مگر اب کافی پرسکون سی تھی۔ وہ بھی اٹھ کر اپنی جگہ کی طرف جانے لگا کہ عشوہ نے اسے روک لیا۔ تم یہاں سو جاؤ۔ کیوں؟ اسے دیکھتے بولا، کیونکہ تم لمبے ہو اور اس نے دہرایا، اور یہ کہ تم وہاں آرام سے نہیں سو سکتے، مجھے پتا ہے۔ مگر آپ کو یہ خیال 1 ہفتے بعد آیا، جبکہ قد میرا پہلے دن بھی اتنا ہی تھا، اس نے چلتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا ہے، مگر پھر بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر آج میں نے آپ کی مدد کی تو آپ کو لگا مجھ پر یہ احسان کر دینا چاہیے تاکہ آپ میرا احسان باقی نہ رہے۔ اب وہ کاؤچ پر تھا۔ نہیں، یک حرف۔ جی ایسا ہی ہے، مگر آپ بے فکر رہیں، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ مجھے لگا میں یہ کر سکتا ہوں تو میں نے کر دیا۔ شاہ نے اچکائے کہا۔ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ اب آپ کیوں میرے سر پر سوار ہو گئیں؟ کاؤچ کو ایسے نہ دیکھیں، یہ چھوٹا ہے، آپ بھی سکون سے نہیں سو سکیں گی مس۔ ہاں، مگر بیڈ میرا بڑا ہے، اس پر 2 لوگ سو سکتے ہیں، اس نے اشارہ بیڈ کی طرف کرتے کہا۔ پھر رستم کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے آئی، دائیں جانب سے چھوڑ خود دوسری طرف جا کر سلیپر اتارے اور لحاف میں خود کو ڈھانپ لیا۔ وہ بھی پھر لیٹ گیا۔ کیا تمہیں رات اندھیرا کر کے سونا اچھا لگتا ہے؟ عشوہ کی پشت تھی اس کی طرف، مگر وہ جانتا تھا کہ اس پل کوئی اور تو ہے نہیں پاس، تو وہ اسی سے مخاطب ہے۔ ہاں، لیکن تمہیں روشنی میں سونا ہوتا ہے۔ وہ اب تک سمجھ گیا تھا کہ وہ اندھیرا نہیں کرتی، روشنی مدھم کر دیتی ہے۔ یہ کہتے اس نے پاس سے ایک ریموٹ کو اٹھا کر بٹن پریس کیا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ سکون سے سو جاؤ، یہ اندھیرا اچھا نہیں، اس نے کہا۔ تو کچھ برا ہو جانے دو۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ رستم کو خود پر قابو پانے میں مشکل سی ہونے لگی تھی، چاہے وہ سانولی تھی مگر کشش تھی اس کے چہرے میں۔ یہ شاید یہ نکاح کا اثر تھا کہ وہ اس دن سے اس کی طلب کرنے لگا تھا۔
ضبط نے جواب دیا تو وہ رخ موڑ کر اس کی طرف قریب ہوا اور ہاتھ اس کی گردن پر بکھرے بالوں تک لے گیا۔ وہ کیوں نہ بول سکی تھی اسے نہیں پتا، مگر اس شخص کی موجودگی قابل سکون اور قابل تسکین تھی۔ رستم نے بال ایک طرف کرتے اس کی سفید کرتے کی پشت پر لگی زپ کھول دی۔ کمر کی ہڈی واضح سکڑتی محسوس ہوئی۔ سارے میں خاموشی تھی، جبکہ ایشوا کی سانس کی آواز اسے سنائی دینے لگی۔ ہاتھ چلاتے وہ کب اسے اپنے قریب لے آیا کیا معلوم۔ اپنے لبوں سے اس کی کمر کی ہڈی کو چوم کر وہ معاملہ حد سے بڑھا گیا۔ ایشوا بے بسی سے رخ موڑ سیدھی ہوئی اور وہ اس کے اوپر آ جھکا۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی تھکن ہے تم میں؟ لب اتنے قریب تھے کہ جب بھی ہلتے ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے۔ مجھے سکون نہیں، وہ بمشکل بولی۔ میں دے سکتا ہوں۔ لب پھر مس ہوئے۔ تمہاری عادت نہیں لگا سکتی میں، وہ بولی۔ لب ٹکرائے اور پھر مقید کر لیے گئے۔ رستم نے نچلے لب کو کاٹا تو وہ انجانے سے احساس کا شکار ہوئی کہ ہاتھ اس کے سر تک آ گئے۔ رستم کے گھنے بال اب اس کی گرفت میں تھے، جیسے اس کے لب رستم کی گرفت میں۔ کتنی دیر وہ یہ کارروائی کرتا رہا اور ایشوا مسلسل اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتی رہی۔ پھر وہ کچھ دور ہوا۔ تمہیں ضرورت ہے میری، رستم نے اس کے اوپر رکے کہا۔ وہ کسی خمار میں تھی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ غلط نہیں ہے، تم میری بیوی ہو، حلال ہو مجھ پر۔ اس کی نظر ابھی تک ایشوا کے لبوں پر تھی۔ تو کیا کرو گے؟ کچھ زیادہ نہیں، مگر سکون ضرور دے سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے ایشوا کے ماتھے پر آتے بالوں کو ہٹایا۔ سکون؟ اس نے دہرایا اور خود رستم کے لبوں سے اپنے لب ملا لیے۔ وہ جو دونوں ہاتھوں پر وزن ڈالے اوپر ہوا تھا، اشارہ ملتے ہی اس کے سر کی پشت پر ہاتھ رکھے اسے بٹھا کر خود دائیں بائیں اپنی ٹانگیں کیے۔ اس میں ایشوا کی ٹانگوں کو پن کر گیا۔ وہ کھلی زپ میں سے اپنے ہاتھ اندر ڈال کر اس کی کمر سہلانے لگا۔ آہیں بھرتی بن آب مچھلی کے وہ پل پل پگھلتی جا رہی تھی۔ پھر ایک بلند آہ اس کے لبوں سے نکلی۔ رستم کے دونوں نے ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر ایک ساتھ رکھ دیے تو وہ سسک اٹھی۔ اس نے اپنے لب الگ کیے، مگر رستم کی قید میں موجود لب کھنچ گیا، مگر اس نے چھوڑا نہیں۔ دھڑکنوں سے ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے گیا، مگر زیر ناف ہاتھ جاتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے خود کو دور کیا اور ہوش سے آ ملی۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر واش روم میں گھس گئی۔ وہ پیچھے گیا مگر وہ نہ آئی۔ پھر کتنی ہی دیر بعد جب آئی تو کافی سنبھلی ہوئی تھی۔ رستم لیٹا تھا، اس سے کچھ بھی کہے بنا وہ سو گئی۔ دن گزرتے رہے اور اس کے تایا سے لگائی شرط کے ابھی خاطر خواہ نتائج اسے نہیں مل رہے تھے۔ تایا بس شرط لگائی تھی کہ وہ پروفٹ کی شرح کو 50% بڑھا کر دکھائے گی اور اپنے آپ کو ثابت کرے گی۔ کوششوں کے باوجود نتائج اس کی پسند کے نہ تھے۔ ہر کام ہر طرح سے، مگر کچھ پروجیکٹ تو یوں ہاتھ سے نکلے جیسے اس کے ہاتھ پر رکھ کر کسی نے واپس لے لیے ہوں۔ مگر ہمت نہ ہاری اس نے۔ اگر وہ ایسا کرتی تو سب ختم ہو جاتا۔ اس رات کے بعد وہ ایک دوسرے سے بہت کم ہم کلام ہوئے۔ کھانا باہر سے کھاتے تھے دونوں، بس گھر والوں کے سامنے اچھے میاں بیوی بنتے۔ ایک روز وہ دونوں آفس سے لوٹے تو لان میں مجمع لگا تھا۔ اب کیا نئی مصیبت تیار کرنے لگ گئے یہ لوگ۔ گاڑی سے نکلتے اس نے بیزاری سے کہا۔ وہ بھی دوسری طرف کھڑا گاڑی کا دروازہ پکڑے ہوئے تھا۔ ایشوا اس ہجوم کو مکمل نظر انداز کرتی اندر چلی گئی، جبکہ وہ ان لوگوں کے پاس آ رکا۔ آتے ہی اس کے اطراف مکمل خاموشی میں ڈوب گئے۔ پھر ارسل کی بہن بولی، خوشی کی خبر ہے، آپ کو بھی بتا دیتے ہیں۔ پھر تائے کی چھوٹی بیٹی بولی، ہاں بتا دو ان کو بھی۔ آپ ہی کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے بور تو ہو ہی گئے ہوں گے، تھوڑا انجوائے ہی کر لیں۔ ہمارے بھائی کی شادی ہے، اور شادی جیسی شادی وہ اس کو زج کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ انٹرسٹنگ۔ تو آپ کے نالائق نکمے بھائی کی شادی ہے، اس نے تائے کی بیٹی کو دیکھتے کہا۔ تو ہر کسی کو بنا آگ اور حرارت کے آگ لگی تھی۔ چلے مان لیا نکمے ہی ہیں، مگر
کم از کم آپ کی طرح بیوی کے پیسوں پر تو نہیں پلتے نا۔ یہ کہتے وہاں موجود ہر روح نے کمینگی بھرا قہقہ لگایا۔ ستون کے پیچھے کھڑی وہ اس سن کر تیز قدم لیتی اس جانب آ رہی تھی، شاید رستم کی مدد کو، مگر وہ تو اپنے لیے خود وکیل کافی تھا۔ دنیا میں بس اس چیز کا علاج نہیں۔ ہر کوئی اسے سوالیہ دیکھ رہا تھا۔ رکیں ذرا، صبر کریں، بتا رہا ہوں۔ یہ کہتا اس نے سہولت سے مرتسم، جو کہ چھوٹے چچا کا بیٹا تھا، قریب 12 سالہ، بازو سے پکڑتے کرسی سے اٹھایا اور خود وہاں بیٹھ گیا۔ جی تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ مرتسم اس کی بااثر شخصیت سے پہلے دن ہی متاثر ہو گیا تھا، اور جب کبھی موقع ملتا بات بھی کر لیا کرتا۔ اس نے ہی جواب دیا، دنیا میں ایک چیز کا علاج نہیں۔ گڈ۔ اس نے سر ہلا کر داد دی، جبکہ باقی سب نے زہر آلود نظر مرتسم کے سپرد کی۔ جی تو وہ یہ کہ وہم ہو جائے انسان کو تو وہ لا علاج ہے، اور آپ سب کو جو وہ یہ کہ آپ کا بھائی مجھ سے بہتر مرد، سوری، اب اسے مرد کہنا غلط ہے، تو آپ کا بھائی مجھ سے بہتر ہے۔ تایا اس کی پہلی روز والی حرکت سے ہی خوفزدہ ہوئے تھے، اسی لیے الجھتے نہیں تھے۔ ایسا ہے کہ میں اپنی بیوی کے آفس میں ضرور جاتا ہوں، مگر کام کرتا ہوں، تب مجھے سیلری دی جاتی ہے۔ دوسری بات، ان کی پراپرٹی پر جن کی گندی نظر ہے، وہ چہرے واضح ہیں۔ وہ میرے بارے میں تفصیل آپ جانتے ہی نہیں۔ آپ کے بھائی میں اگر عقل ہوتی تو اس نے 10-11 ماہ اسی آفس میں گزارے، اب تو اسے ہر بات سیکھ جانی چاہیے تھی، مگر ایسا ہوا۔ ہر کوئی تیش سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ کچھ فاصلے پر کھڑی اس کی باتوں سے حیران ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے اس بزنس سے 4 گنا بڑا بزنس سنبھالا ہے، تو مجھ سے مقابلہ کرنے کی آپ میں سے کسی کی ہمت نہیں۔ اور ہاں، آپ تیار رہیے گا، 13 دن بعد میری بیوی کو دیا جانے والا آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے، اور معاہدے کے مطابق اگر وہ جیت گئی تو آپ لوگ اپنا اپنا بندوبست کریں گے۔ اور یار، وہ گھٹنوں پر کوہنوں سے وزن ڈالے آگے ہوا، ذرا عقل استعمال کرتے ہوئے ہر اینگل سے سوچا کریں۔ تم کون ہوتے ہو یہ سب کہنے والے؟ تایا بھڑک اٹھے۔ کام ڈاؤن تایا جان، میں اس لڑکی کا شوہر ہوں جسے آپ نے اکیلے سمجھ کر اتنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اگر وہ آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو؟ افسوس سے سر ہلاتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر کوئی اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اشوا کے سامنے کا سارا منظر دھندلا ہو گیا، آنسوں نے ہر چیز کو دھندلا دیا۔ پھر پلکیں جھپکائیں تو آنکھوں کا پانی نیچے گرتے ہی منظر کچھ صاف ہوا، تو وہ جوز اسی جانب آ رہا تھا، عین اس کے سامنے آ کے رکا تو دوسری طرف کا منظر چھپ گیا۔ قد میں چھوٹی تھی وہ، اور کچھ آج ہیلز بھی نہیں پہن رکھی تھی تو کچھ زیادہ ہی چھوٹی لگ رہی تھی۔ آنسوؤں کو صاف کریں، یہ اس کا حق نہیں رکھتے کہ آپ ان کے لیے آنسو بہائیں۔ یہ کہتے اس نے اشوا کو کلائی سے تھاما اور اندر کو مڑ گیا۔ اندر جاتے ارد گرد کا ہر عمل سلو موشن میں چل رہا تھا، سب کچھ کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکی کہ اسے ایسا کوئی سہارا ملے گا۔ کمرے میں آتے اس نے رستم کو دیکھا اور بس اتنا پوچھا، کیا اب میں؟ اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ بس کر دو یار، پلیز چپ کر جاؤ۔ میں کس طرح سمجھاؤں کہ تمہارے آنسوں کی قیمت بہت زیادہ ہے، انہیں ایسے ضائع نہ کریں۔ مگر وہ بچوں کی طرح روتی گئی۔ جب دل کا بوجھ کم ہوا تو اس نے خود کو سنبھالا۔ رات پھر وہ کھانا کھانے جانے کے غرض سے تیار ہوئی۔ کیا ہوا؟ اسے سکون سے کاؤچ پر لیٹے دیکھ پوچھا۔ ہم آج سے کھانا گھر کھانے والے ہیں۔ کیا؟ وہ چیخ کر بولی۔ آہستہ آہستہ اس نے سرگوشی کی مانند کہا، لیکن کیوں؟ دیکھو، یہ گھر ان کا نہیں بلکہ تمہارا ہے۔ بلکہ لفظ پر زور دیا۔ گھر تمہارا ہے، تم اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی، کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ بغور اسے دیکھتی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس حساب سے تو وہ تمہارے گھر میں رہ رہے ہیں، جو کہ تمہارا احسان ہے ان پر، مگر اگر وہ یہاں سکون سے کھاتے پیتے رہتے ہیں تو تم تو مالک ہو نا، تو تم کیوں باہر کھانا کھاتی ہو اور ساتھ مجھ پر بھی خرچہ ڈال رہی ہو؟ تم ایک عقل مند لڑکی ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کیا سوچ کر انہیں کچھ نہیں کہتی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ شرط تم نے لگا لی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم تب تک ان کو اپنی چیزوں پر غالب تسلیم کر لو۔ بات کرتے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے چل رہا تھا اور اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے خوف محسوس کیا۔ آخر وہ اتنا کچھ کیسے جان گیا تھا، جبکہ وہ تو کبھی اسے کچھ نہ بتاتی۔ آپ کیا کریں گی جان کر؟ اب وہ بائیں جانب گھوما تو اس سے اشوا کی پشت ڈریسنگ مرر کی طرف ہو گئی۔
جبکہ چہرہ رستم کی طرف۔ مجھے جاننا ہے تم کیا کرتے ہو؟ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ مجھے جاننے کے لیے؟ اس نے اشوا کو اٹھا کر سنگھار میز پر بٹھا لیا اور اطراف میں باہوں کا حصار بنایا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم سانسوں کی حرارت اشوا کو اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ میری قربت میں رہنا پڑے گا؟ بولو منظور ہے؟ سوال کرتے وہ شرارت سے مسکرایا۔ اشوا کی کھلی کھلی سی آنکھیں دیکھ وہ سمجھ گیا تھا اس کی کیفیت۔ ہلنا مت، حکم دیتا وہ اور جھکا، اور پاس پڑا لپ بام اشوا کے ہونٹوں پر لگا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ محبت کے کئی طریقے ہیں نا، ان سے آپ واقف نہیں۔ مگر اس کی ران پر بے باک انگلیاں پھیرتے کہا، مطلب سادہ ہے، اگر تم سمجھنا چاہو تو۔ پھر وہ نہ بولی تو اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے جوڑ دیا، جس سے اشوا کا چہرہ بالکل چھپ گیا۔ منہ ذرا کھول کر وہ سانس لے رہی تھی۔ آپ احسان فوری اتار دینا چاہتی ہیں نا؟ اس نے پوچھا۔ اشوا نے کہا۔ آج والے احسان کا بدلہ لوں کیا میں؟ اپنے لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ یہ کاغذی شادی ہے، کیا تمہیں یاد نہیں؟ اسے یاد کروانا چاہا۔ کاغذی تھی، اب دل کا معاملہ ہے میرے، اس نے لسانیت سے کہا، مگر وہ نہ سمجھ سکی۔ دل کا معاملہ؟ اس نے دہرایا۔ ابھی ہر بات چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ۔ میں بنا اجازت تمہارے ساتھ کچھ نہیں کرنا چاہتا، مگر ابھی کیا؟ ابھی تو میں احسان کا بدلہ لے رہا ہوں، تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ سرگوشی کر رہا تھا اس انداز سے کہ اس کی آواز سے ہی کسی کا ضبط ٹوٹ سکتا تھا۔ وہ یوں ہی دیکھتی رہی۔ مجھے اس کا ٹیسٹ چکھنا تھا، تو کسی کھانے والی چیز پر لگا کر ہی کرنا ہے نا، ایسے تو نہیں کھا سکتا میں کوئی کھانے والی چیز ہوں؟ اس نے ذرا نخرے سے کہا۔ ہائے ظالم، تجھے کیا خبر تو کب کیا کیک لگتی ہے؟ وہ بولا۔ میں؟ اور رستم نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ بات روک دی۔ خاموش، مجھے اپنے کاموں میں دیر پسند نہیں۔ اور پھر اس نے دائیں طرف سے لبوں کو اپنے لبوں میں لیا۔ کچھ دیر بعد بائیں طرف بھی یہی کیا۔ اشوا کے ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھے، آنکھیں بند، جیسے وہ کسی اور دنیا میں تھی۔ لمحے بھر کچھ سانس لینے کو وہ رکا اور پھر جھکنے ہی لگا کہ اشوا نے ہاتھ چہرے کے سامنے کیا۔ کر تو لیا ٹیسٹ؟ رستم نے اس کا ہاتھ نرمی سے ہٹایا۔ جان، غلط بات نہیں کرتے، ابھی لیفٹ اور رائٹ سائڈ ہوئی ہے، سینٹر تو رہتا ہے نا، اور اگر اب روکا تو وہ چونکی، تو بہت کچھ اور ٹیسٹ کروں گا، پھر آپ کو درد ہو سکتا ہے۔ اور کل آپ کو بورڈ آفس والوں سے میٹنگ ہے، اس نے یاد کروایا۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی وہ اسے واپس اس کی جگہ بٹھا گیا۔ نو چیٹنگ، کھانا بھی کھانے جانا ہے باہر، اور اگر دیر ہوئی تو میں تمہیں ساری رات کھا کر اپنی بھوک ختم کروں گا۔ یہ کہنے پر وہ ڈر سی گئی۔ ساری رات اس کے ساتھ کا سوچ، گڈ گرل، یہ کہتا وہ پھر سے اس کے لب کاٹ رہا تھا۔ جانے کیسا نشہ ہے ان سے، الگ ہونے کا دل ہی نہیں کرتا۔ مسلسل کارروائی کرنے کے بعد جب اس سے الگ ہوا تو بولا۔ وہ تو بس خاموش سی بیٹھی رہی۔ چلیں اب یا اٹھا کر؟ نہیں، میں چل رہی ہوں، یہ کہتے ہی وہ ٹیبل سے اتری۔ لاؤنج سے آگے ڈائننگ روم میں کھانے کی میز پر سب موجود تھے۔ جب وہ دونوں کچھ ہی فاصلے پر تھے تو وہ بولا، سربراہی نشست آپ کی ہونی چاہیے۔ پھر وہ ہال میں داخل ہوئے تو وہ سربراہی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کچن سے ملازمین کھانے کو اس میز پر لا کر سجا رہے تھے۔ بچے تھے وہاں، مگر گھر کے بڑے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی ساعتیں گزریں کہ سب وہاں آ گئے، مگر ہر آنے والی آنکھ حیرت سے پھٹ گئی۔ تایا نے نفرت سے اسے کہا، ماما بھی آ گئی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے سب سے پہلا سوال رکھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی اور ان کو دیکھا۔ آپ کی جگہ وہ ہے، دوسری جانب کی سربراہی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ اپنا حق ان دوغلے لوگوں کے لیے چھوڑ سکتی ہیں، مگر میں اشوا حنین، میں ایسا نہیں کروں گی۔ اگر کھانا کھانا ہے کسی کو تو اپنی اصلی جگہ بیٹھ کر کھا سکتا ہے، ورنہ دروازہ تو کھلا ہے۔ آخری بات اس نے تایا کو دیکھ کر کہی۔
تو وہ اپنے کمرے کو واپس پلٹ گئے۔ کھانا اس کے بھی حلق سے نہیں اتر رہا تھا، مگر مضبوط ہونے کے لیے قربانیاں تو دینی ہوتی ہیں۔ باقی کچھ لوگ بیٹھے، کچھ چلے گئے، اس کو کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ماما، ان کا جانا اسے اندر سے کاٹ گیا۔ اس کے بعد وہ لان میں کچھ دیر ٹہلتی رہی۔ رستم کہاں تھا اسے کوئی خبر نہ تھی۔ بارہا اسے خیال آیا کہ اس نے کیوں اس کی بات مانی۔ اس سے شادی محض چند ماہ کی ہے، مگر یہ لوگ ساری عمر اس کے رشتہ دار رہنے والے ہیں۔ رات وہ کمرے میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا۔ تم کہاں تھی اتنی دیر سے؟ اسے آتا دیکھ پوچھا۔ وہ نہ بولی۔ ہاں تمہیں بتانا تھا، تمہاری ماما کو کھانا کھلا چکا ہوں میں۔ اور وہ جھٹکے سے اسے دیکھنے کو مڑی۔ کیا کہا تم نے؟ وہی جو سنا، پرسکون انداز۔ مگر وہ برہم سی ہوئی، اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے اس بیڈ پر اچھال دیا۔ تم؟ سینے پر شہادت کی انگلی سے چوٹ کی۔ تم میرے معاملات سے دور رہو، اور اگر تم بھول گئے ہو کہ تمہارا اور میرا رشتہ کیا ہے تو میں یاد کروا دیتی کہ میں باس ہوں تمہاری، اور اس دوسرے کام کا بھی میں پے کرنے والی ہوں، تو اپنی حد میں رہ کر کام کرو، ورنہ آج ہی یہ ڈرامہ ختم کر دوں گی۔ وہ سرخ انگارہ ہوتی نگاہوں سے بولی۔ جی میں سمجھ گیا۔ وہ تابیداری سے کہنے لگا۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں؟ ایسا نہیں ہے، مجھے سب یاد ہے۔ یہ کانٹریکٹ میرج میں نے بھی کسی وجہ سے کی تھی، اور دوسری بات، آپ مجھے فل پیمنٹ ادا کر چکی ہیں اتنی دیر پہلے ہی، تو اب اگر آپ ایسا کچھ بھی کرتی ہیں تو مس، نقصان تمہارا ہے نہ کہ میرا۔ اور ذرا وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایک آہٹ پر رکا۔ میری طلب تمہارے لیے ہر لمحہ بڑھتی جاتی ہے، میں اس معاملے میں بے بس، کہتے رستم نے اس کو گردن کے اگلے حصے سے پکڑ کر لبوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ اسے دور کرتی رہی، مگر وہ اپنی مرضی سے دور ہوا جب وہ شخص جو ان کے کمرے کے دروازے سے کان لگائے تھا چلا گیا۔ اب اگر تم نے ایسا کیا تو میں، باہر کوئی سن رہا تھا، یہ ضروری تھا۔ اور پھر وہ شل ہو گئی۔ وہ کیسے بھول گئی اس گھر کے مکینوں کی مکاریاں۔ پہلے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، دور اسے مرتسم نظر آیا۔ وہی ہوگا شاید، نہ جانے کتنا کچھ سن چکا ہوگا۔ پھر وہ واپس اس تک آئی۔ کچھ بھی ہو، تم میرے کسی معاملے میں نہیں پڑو گے۔ آخر ہوتے کون ہو تم؟ تیز دھار تلوار کی سی لگی وہ۔ میں شوہر ہوں آپ کا، اس نے سکون سے کہا۔ کاغذی، اس نے یاد کروانا فرض سمجھا۔ آپ کو لگتا ہوگا کاغذ کا یہ رشتہ، مجھے نہیں۔ اب وہ پھر لیپ ٹاپ کی طرف ہو گیا۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر اسے یاد آیا کل میٹنگ تھی اس کی۔ مجھے میرا لیپ ٹاپ چاہیے، میں روٹھے انداز سے بیٹھتے کہا۔ میں سب کر چکا ہوں، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، صبح ایک نظر دیکھنا۔ کیا؟ وہ ہر گزرتے لمحے میں کچھ نہ کچھ کرتا جا رہا تھا، لیکن کیوں؟ میں روشن رکھوں گی کمرہ۔ بات بدلی۔ تمہیں شرم آئے گی، مجھے نہیں۔ کس بات کی شرم؟ تمہیں کیا لگتا ہے ابھی میں نے جو تمہیں تمہارے گھر کے جاسوس سے بچایا، اس کا کوئی فیور نہیں لوں گا میں؟ کیسا فیور؟ اور پھر وہ کچھ سمجھ کر بولی، خبردار، اگر اب تم میرے قریب آئے، جان لے لوں گی میں تمہاری۔ وہ تو لے ہی چکی ہو، کہتے وہ اس پر جھکا۔ وہ اپنا تحفظ اور دفاع کرنے لگی، مگر رستم نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور اپنی جگہ واپس آ کر لیٹ گیا۔ سو جاؤ، صبح بہت اہم دن ہے۔ وہ حیران سی اسے دیکھتی رہی۔ اگلے دن آفس کے کاموں میں خوب خواہی کے بعد میٹنگ بہت اچھی رہی۔ اس نے سب کو امپریس کر لیا تھا، اور اس سارے کام کا ذمہ رستم کا تھا۔ اگر وہ پریزنٹیشن اتنی اچھی نہ بناتا تو وہ کبھی نہ یہ جیت حاصل کرتی۔ سوچتے ہوئے وہ میٹنگ ہال سے نکلی تو آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کے کمرے سے اسے کچھ دھیمی دھیمی آواز آئی۔ وہ کبھی نہ رکتی اگر جو اپنا نام نہ سنا ہوتا۔ ارسل تھا وہ ان کے ساتھ۔ ہاں، وہ اس آواز کو خوب پہچانتی تھی۔ کیسے وہ اتنا بڑا کام اکیلی کر گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ اسے کبھی بھی یہ پروجیکٹ نہ مل سکے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ دبے دبے غصے سے رضوان پر بھڑک رہا تھا۔ ذرا آپ میرا یقین کریں، میں نے ہر پروجیکٹ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی، اب بھی ایسا ہی کیا، پر پتہ نہیں آج کی پریزنٹیشن کس نے بنائی تھی۔ اوہ، تو یہ تھی وہ وجہ جس سے اس کی ساری محنت رائے گاہ جا رہی تھی۔ وہ چاہتی تو ابھی رنگے ہاتھ ان دونوں کو پکڑ لیتی، مگر ایسا نہ کیا۔ ابھی تو شرط پوری ہونے کی خوشی تھی، اور پھر رستم کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ وہ آفس روم میں تھی جب انٹرکام پر ہاتھ دھرا، مگر وہ تو کوئی اور فیور لیتا تھا۔ احسان کے بدلے جھرجھری لیتے اس نے فون واپس رکھ دیا۔ وہ خود کبھی معاف نہیں کرے گا، جو لینا ہوا لے ہی لے گا۔ دل میں سوچا، کیا ہو گیا ہے مجھے؟ میرا دل کیوں اس کی جانب کھینچتا ہے، جبکہ میں جانتی ہوں کہ وہ کچھ عرصے کا مہمان ہے۔
اور یہ شادی اسی ریت کے گھر کی مانند ہے۔ اگر اس پر میں اصل شادی جیسا رویہ رکھا تو یہ ریت کا مکان صرف خود گرے گا نہیں، یہ مجھے بھی توڑ دے گا۔ وہ اسی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ دل اسے کمزور کرتا جا رہا تھا۔ شام ہونے لگی تو وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر گھر کے لیے نکلنے لگی۔ باہر کا تقریباً سارا اسٹاف جا چکا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ رستم اس کا منتظر ہوگا۔ جو بھی تھا، چاہے کاغذی رشتہ تھا، وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، مگر پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساری بلڈنگ ایک دم سے اندھیرے میں نہا گئی۔ اس نے بیگ سے اپنا فون نکال کر روشنی کی اور باہر نکل آئی۔ رستم کے کیبن تک آئی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی۔ دل زور سے دھڑکا تھا۔ گارڈ کو صدائیں لگائیں مگر جواب ندارت۔ رخ موڑ کر دیکھا تو کوئی فون کی روشنی کیے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ رستم، کیا تم ہو؟ لڑکھڑاتے لفظوں سے استفادہ ہوئی۔ کمینی بھرا قہقہ لگا گیا اور وہ قہقہ ہی اس شخص کی پہچان کرنے کے لیے کافی ثابت ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لفظ تھے کہ جوڑنے کے نہ، زبان تھی کہ ساتھ نہ دے۔ ہاں میں، ارسل، تمہارا ارسل۔ کیوں کر رہی ہو ایسے؟ تم جانتی بھی ہو کہ میرا مقابلہ تمہیں توڑ دیتا ہے، مگر پھر بھی؟ نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، یہاں مت آنا، دور ہو جاؤ، میرے پاس مت آنا۔ وہ زور زور سے چلا کر کہنے لگی۔ توبہ توبہ، پہلے تم مجھ پر مرتی تھی، یاد تو ہوگا نا؟ میرا دوسری عورتوں سے ملنا، بات کرنا برا لگتا تھا نا؟ اور خود کو دیکھو، خود اس کی باہوں میں سوتی ہو اور کیا کیا کرتی ہو۔ گھٹیا قسم کی بات ہی کی توقع کی جا سکتی تھی اس شخص سے۔ تم غلیظ تھے، کل بھی اور آج بھی۔ اس نے چیختے کہا۔ ارے یار، ہم کریں تو ہم غلیظ، تم کرو تو محبت۔ ذرا بتاؤ، اس کے ساتھ کب سے ٹانکا فٹ تھا تمہارا؟ مجھے درس دیتی تھی، خود کیا نکلی؟ اور پھر اس نے 2-4 گالیاں نکالی۔ اشوا کانوں پر ہاتھ دھرے رو رہی تھی جب وہ عین اس کے ساتھ آ رکا۔ بہت خوش کر لیا اپنے یار کو، اب میری باری، کہتا وہ اس کی گردن میں جھولتے دوپٹے کو کھینچ کر اچھال گیا۔ پھر اس کی پشت تھک گیا، مگر نہ تو اشوا کو اس کی کوئی حرکت محسوس ہوئی اور نہ ہی کوئی اسے چھو سکا۔ ایک آواز گونجی تھی، کسی کی بھاری چیز کی چوٹ کی آواز۔ وہ ہل نہ سکی۔ کتنی ہی دیر وہ ایسے ہی کھڑی رہی، پھر کسی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، مگر یہ ہاتھ وہ نہیں تھے، یہ ارسل نہیں تھا، یہ اس کا شوہر تھا۔ ہاں، وہی کاغذی رشتے والا شوہر جو ہر جگہ مدد کو نہ جانے کیسے آ جاتا تھا۔ کس طرح اسے خبر ملتی کہ وہ مشکل میں ہے۔ وہ آنکھیں جو اذیت سے بند تھیں بے دردی سے رونے لگی۔ وہ زاروں قطار رونے لگی۔ میں آ گیا ہوں نا، اب کیوں رونا آ رہا؟ اب کہ وہ جوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بس بس، ایسا نہیں کرتے، ان جیسے لوگوں سے ڈر کر روتے نہیں، چپ ہو جائیے۔ تم مجھے سزا دو، میں کیوں چھوڑ کر گیا؟ بس میرا بچہ، اب رونا بند کرو۔ کیوں میری جان لے رہی ہو؟ محبت سے ہر لفظ کہتے اس نے پوری کوشش سے اشوا کو چپ کروانا چاہا، مگر وہ تو مانو آج ہی روئے گی۔ باہر سے گارڈ کو بلا کر اس نے ارسل کو گھر پہنچانے کا کام اس کے ذمہ لگا دیا۔ سر، آپ لوگ آج ابھی تک یہاں ہیں؟ گارڈ نے پوچھا تو رستم نے قہر آلود نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں تو کل دیکھوں گا، ابھی جو کہا ہے وہ کام کرو۔ گارڈ ڈرتا وہاں سے ارسل کے بے ہوش وجود کو جو پڑا تھا لے گیا۔ اب وہ دونوں تھے آفس میں، روشنی پھر سے آ چکی تھی۔ یقیناً یہ ارسل کا ہی کام ہوگا، مگر وہ اسے دیکھ لے گا، ابھی تو بس اسے اپنی بیوی کو دیکھنا تھا۔ مادام جی، آپ کیا جان لے کر دم لوگی؟ جب وہ گھنٹوں رونے کے بعد بھی چپ نہ ہوئی تو رستم اس کی کرسی کے پاس نیچے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ تم کیوں ہو ایسے؟ کیسے؟ جیسے ہو؟ کیسا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے؟ نہیں، وہ ترکی و ترکی بولتے گئے۔ تم کیسے ہر جگہ میری مدد کو آ جاتے ہو؟ نہیں پتا۔ تم کیوں میرے قریب رہتے ہو؟ مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری؟ تمہارا احسان ہے مجھ پر۔ کون سا احسان؟ بتا دوں گا۔ کب؟ جلد ہی۔ کون ہو تم؟ وہ چڑھ ہی گئی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا۔ وہی پرانا جواب جو ہر بار ملتا تھا، اور پھر وہ رونے لگی۔ اب اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم رو کر میرا جواب بدل لوگی تو مت کرو۔
ساری رات رونا پڑ سکتا ہے کیونکہ میرا جواب نہیں بدلے گا۔ اس نے شانے اچکائے۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، نہ بار بار بندہ نہیں گرا سکتا میں۔ نہ جانے وہ کیوں اس وقت مذاق کرتا جا رہا تھا۔ کیا تمہیں نہیں جاننا کچھ ارسل اور میرے بارے میں؟ سب جاننا ہے، مگر تب جب تم مجھ پر بھروسہ کر لو۔ ابھی ایسا نہیں، مجھے علم ہے اس بات کا، لیکن مجھے یقین ہے ایسا ہوگا اور تم مجھ پر یقین کرو گی۔ جی نہیں، وہ روتے ہوئے بھی نخرے دکھا گئی۔ وہ دل سے ہنسا، پھر کتنی دیر خاموش رہے، پھر وہ اچنبے سے بولا، سنو۔ سر گھٹنوں پر رکھے تھی وہ۔ آج کی فیور کے بدلے فیور چاہیے مجھے۔ آخر وہ بے جان گرا، سر ایک دم سیدھا ہوا اور وہ بنا کچھ کہے اسے تکنے لگی۔ اب ایسے نہ دیکھو، میں معاف کرنے والوں میں سے نہیں۔ کیا تم سچ میں بس مجھ سے؟ وہ بات ہر بار کی طرح آدھی چھوڑ گئی۔ میں سچ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اور اب نکلنا ناممکن لگتا ہے مجھے۔ اور سچ پوچھو تو میں خود اب اس سے نکلنا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے قید کر لو۔ تم نے مجھے قیدی کی طرح اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر اب میں اسی قید میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں ان پرندوں میں سے ہوں جن کو اگر آپ آزاد کریں تو وہ مر جاتے ہیں۔ وہ رخ موڑے اسے تکتی رہی، سنتی رہی۔ کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں، وہ بس سننا چاہتی تھی، مگر ہماری تو چپ، بالکل چپ۔ اس نے انگشت شہادت سے وان کیا، دیکھو ہم سب باتیں بعد میں کریں گے اور تمہارے یہ نہ ختم ہونے والے سوالات کا جواب بھی دوں گا میں، مگر وہ فرش سے اٹھا اور اب کرسی کی ہتھیوں پر ہاتھ رکھے تھے، مگر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر وہ واپس دروازے تک آیا اور لاک لگایا۔ پہلے مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ رستم اس تک آیا، وہ گٹھڑی بنی بیٹھی تھی۔ چلو میری گل، اپنی خوشبو سے سرشار کرو مجھے۔ اس کی ذرا بھی حرکت نہ کرنے پر وہ ریوالونگ چیئر کو گھما اور اپنی طرف کر گیا۔ میں نے بتایا تھا نا، مجھے اپنے کام میں دیر اچھی نہیں لگتی، مگر اب وہ شادی کا رونا مت رونا، اچھا خاصے موڈ کا بیڑا غرق کر دیتی ہوں۔ اس نے منہ بنا کر کہا، اور ویسے بھی یہ بدلا ہے تو تمہیں کوئی اختیار نہیں انکار کا۔ لیکن یہاں، اس نے آفس دیکھ کر کہا، پیار کرنے کے محض ایک بیڈ روم ہی جگہ نہیں ہوتی، ہم کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اور آج تم چیخو چلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہاں تو دور دور تک کوئی نہیں سنے گا۔ اور آج میرج کا رونا رو کر بچ نہیں سکو گی۔ آخر کو اتنا بڑا فیور دیا ہے میں نے، اب مجھے بھی اتنا بڑا چاہیے۔ یہ کہتے اس نے اشوا کو اٹھا کر ٹیبل پر بٹھایا۔ رستم، آواز نہیں۔ اس نے منع کیا اور اپنی شرٹ اتار دی، اور پھر آہستہ سے اس کے بدن سے ایک ایک کپڑا اتارا۔ آج وہ سارے حق لینے والا تھا، چاہے شادی کیسی بھی ہوئی ہو۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ پہلے وہ نیچے جھکا اور اس کو چومتا آہستہ آہستہ اوپر جا رہا تھا۔ اس کے نرم گرم لمس سے اشوا کی جان پر بنی تھی۔ وہ بنا آگ کی ماہی بنی ٹیبل پر تڑپ رہی تھی۔ رستم نے اس کی گردن سے اوپر کیا، لبوں کو قید کرنے سے قبل وارن کیا، درد ہوگا مگر پھر تمہیں میری طلب ہونے لگے گی، گھبرانا نہیں۔ یہ کہتا اس کی دونوں ٹانگوں میں خود کو سیٹ کرتا۔ وہ ایک دم اس میں سمایا۔ اشوا نے آہیں بھرنی شروع کی۔ وہ رفتار بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ دونوں کسی اور دنیا میں کھو گئے۔ کتنے ہی وقت کے بعد وہ اس سے الگ ہوا اور پھر جا بجا محبت لٹانے لگا۔ پھر اس کے لبوں پر جھکا۔ جانتی ہو تم نے مجھے ان کا عادی بنا دیا ہے اور اب میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ وہ لبوں کو کاٹتا رہا اور پھر ہاتھ کی گردش ہوئی۔ زیر ناف ہاتھ گیا اور بے باک انگلیاں اشوا کو اس کا نام زور سے پکارنے پر مجبور کر گئیں۔ آج وہ مکمل ہو گئے تھے، اس رشتے کو مکمل کر لیا تھا۔ رستم، اٹکتے سانس کے دوران وہ اس کا نام لیتی رہی اور اسے مزید مشکل میں ڈالتا رہا۔ رات کے 12 کا وقت گھڑی بجا رہی تھی۔ رستم پلیز بس کرو، بے حال سی وہ منت کرنے لگی۔ دھڑکنوں کو تیز کرتا وہ اب رکا۔ جی سرکار، کیا ہوا؟ گھر نہیں جانا کیا؟
اشوا ابھی تک ٹیبل پر تھی اور وہ اس کے پاس کھڑا۔ گڈ آئیڈیا، باقی کا گھر چل کر کرتے ہیں، یہاں کے لیے اتنا کافی ہے، اس نے آنکھ دبا کر کہا۔ رستم، وہ جس میں اب اور جان باقی نہ تھی اسے گھورنے لگی۔ میری جان، ایسے نہیں، اب تو ہر رات ہوگا یہ، اور اگر تم چاہو اور اگر تم مہربان ہوئی تو دن میں 2 بار۔ رستم بس کرو، ایشوا نے اسے خود سے پیچھے دھکیل دیا، مگر وہ ہنستا رہا۔ پھر وہ گھر کے لیے نکل گئے۔ گاڑی سے نکل کر وہ جب اندر آنے لگی تو لڑکھڑا گئی۔ ذرا جان بنا لو، ایسے نہیں چلے گا۔ رستم نے اسے زج کیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ظالم انسان، اس نے خفگی سے کہا تو وہ ہنستے ہوئے اس تک آیا اور اپنی باہوں میں اٹھا کر روم کی طرف بڑھ گیا۔ ہر طرف خاموشی تھی، سب شاید سو رہے تھے۔ اسے یقین تھا ارسل نے کچھ نہیں بتایا ہوگا، ظاہر ہے اپنی اتنی اچھی حرکت کیسے بتاتا۔ اندر آتے ہی وہ بستر پر ڈھہ سی گئی اور وہ بھی ساتھ چت لیٹ گیا۔ خوبصورت تھا سب آج۔ رات اس کے سینے سے لگی سوئی رہی۔ دن ہوا تو باہر سے شور کی آوازیں سنی تو وہ اٹھی۔ اس کے اٹھنے پر وہ بھی اٹھ گیا۔ جب وہ باہر جانے لگی تو رستم نے اسے منع کیا اور فریش ہونے کا کہا۔ خود وہ باہر نکل گیا۔ باہر کچھ سوٹ بوٹ پہنے لوگ کھڑے تھے جن سے تایا جھگڑ رہے تھے۔ بس وہ اپنے روم سے نکل کر بلند آواز سے بولا، طارق، طالوت، تم لوگ یہاں آ جاؤ۔ یہ کہتا وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ لوگ بھی تایا کو چھوڑ کر اس تک آئے۔ یہ سب ڈاکیومنٹس ہیں سر، اور باقی ساری ڈیٹیلز اس میں ہیں۔ اس نے خاکی لفافہ اس کے سامنے رکھا۔ اور آپ کا گھر بالکل تیار ہے، آپ چاہیں تو آج ہی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ طالوت نے اسے آگاہ کیا۔ ویری گڈ، تو پھر ہم آج ہی شفٹ ہوں گے۔ اور ہاں، جو سامان کہا تھا، جی سر، سب رکھوا دیا ہے، بے فکر رہیں۔ پھر وہ لوگ اور باتیں کرتے رہے اور ساری باتیں کرنے کے بعد وہ لوگ جا چکے تھے۔ جب تایا کی تپتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ان کی طرف گیا تب تک وہ بھی باہر آ گئی تھی۔ اچھا، تو آپ کو تجسس تھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے کرسی کھینچ کر کھانے کے لیے پلیٹ آگے رکھی۔ اشوا نے بنا اسے دیکھے کہا، جی۔ وہ بس اتنا کہہ سکی، چلو آؤ کھانا کھاؤ۔ اور وہ چلی آئی، سربراہی کرسی پر بیٹھی۔ میں زیم انڈسٹریز کا آنر ہوں۔ اور وہ آملیٹ اشوا کی پلیٹ میں نکالتے بولا، اور ہر کوئی حیرت سے اسے سانس روکے دیکھ رہا تھا، اشوا بھی۔ آپ کھانا شروع کریں۔ پھر سکون سے اس نے ناشتہ کیا۔ باقی کچھ جاننا ہو میرے بارے میں تو آفس کی لوکیشن یہ رہی، وہاں آنا۔ اور میری بیوی اپنی شرط جیت چکی ہے تو اپنا سامان سمیٹ کر نکلنے کی تیاری کرو سب۔ بیبی اشوا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ اسے ماما کے روم میں لے آیا اور ان پر ہر بات آشکار کی۔ کیا کیا ظلم ان کی بیٹی پر ہوئے اور کیسے اس نے اتنا کچھ برداشت کیا۔ پھر وہ ماں بیٹی روتی رہی۔ وہ آفس نکل گئے۔ اس کے بعد پھر رات گھر آنے پر اس نے ہر چیز بتائی کہ کیسے وہ ایک دھوکے کا شکار ہوا اور اس کا سب کچھ اس سے چھن گیا، اور اشوا سے لی رقم کے ذریعے کیسے اس نے اپنا مجرم تلاش کر کے اس سے سب کچھ واپس لیا تھا۔ پھر اسے اپنے نئے گھر کا بتایا۔ وہ تو خوشی سے رونے لگی۔ ارے یار، ایک تو تم روتی بہت ہو۔ یہ کہتے ہی رستم نے اسے اپنے قریب کیا اور وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اب زندگی کا وہ ریت کا ڈھہ جانے والا مکان پختہ محل بن گیا تھا۔